بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی اطلاع ملی تو آپ نے اپنی روش تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ انہوں نے کس مقصد کے تحت حج و عمرہ کے بہانے مدینے سے مکہ تک کا سفر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ جیسے بھی ہو مکہ والوں اور مسلمانوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کی فضا برقرار کی جائے تاکہ مدینہ اقتصادی ناکہ بندی سے چھٹکارا پا لے۔ دوسری یہ کہ اہل مکہ جان لیں کہ اسلام عرب قوم کا دشمن نہیں بلکہ حامی ہے، اسی لیے مسلمانوں کے دل میں کعبے کی وہی اہمیت ہے جو قریش کے دلوں میں ہے۔ دراصل قریش کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نئے دین کی آڑ میں مکہ کو اس کے حقیقی مقام سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ قریش کے نزدیک مکہ کی مرکزی حیثیت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی مگر یہ کہ اس کی تجارتی حیثیت برقرار رہے، لہٰذا اگرچہ اہل مکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست دشمن تھے لیکن اس کے باوجود آپ نے عمرہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ مکہ والے اور خاص طور پر قریش کو یہ سمجھا سکیں کہ مسلمان بھی خانہ کعبہ کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اسے اپنے معبود کا گھر سمجھتے ہیں۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی خبر پہنچی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک درخت تلے جمع کیا۔ یہ درخت حدیبیہ کی حدود میں غدیر الاشتات نامی علاقے میں واقع تھا۔ ایسے درخت کو جو بہت لمبے چوڑے اور پرانے ہوں اور جن کی جڑیں زمین کی گہرائی میں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہوں تو انہیں عام درختوں کی طرح پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ایسے درخت اپنی جڑوں کی مدد سے زمین کی گہرائیوں سے پانی حاصل کر لیتے ہیں اور ہمیشہ ایک مضبوط اور گھنے درخت کی شکل میں اپنا وجود قائم رکھتے ہیں۔ اسلامی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ درخت جس کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا ہونے کی دعوت دی تھی وہ اتنا بڑا اور گھنا تھا کہ سارے مسلمان اس کے سائے تلے جمع ہو گئے تھے، لہٰذا ہمیں ایسے خشک علاقے میں اتنے گھنے درخت کے ہونے پر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ جب سارے مسلمان جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس لیے تم لوگوں کو یہاں بلایا ہے کہ تم سے ایک وعدہ لوں، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر بے چوں و چرا عمل کرو گے، خواہ وہ احکام تمہاری ذاتی پسند یا مرضی کے خلاف ہوں یا تمہارے عقل انہیں سمجھنے سے قاصر ہو۔ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ختم ہوئی تو مسلمانوں میں سے ایک شخص جن کا نام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اپنی جگہ سے اٹھے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آپ جو حکم کریں میں بلا جھجک اس کی تعمیل کروں گا، چاہے وہ حکم میری نظر میں عجیب ہو یا میری عقل اسے ماننے سے انکار کر دے۔ پھر سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، یعنی بیعت کر لی۔ اطاعت اور فرما برداری کا یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں کی صفوں میں ایمانی جوش اور ولولے کی لہر دوڑ گئی اور ایک ایسی ہیجانی کیفیت طاری ہوئی کہ سارے مسلمان یکا یک اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کرنا شروع کر دی، یعنی انہوں نے عہد کیا کہ وہ لوگ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بے چوں چرا پیروی کریں گے، چاہے وہ حکم ان کی مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو، ان کی عقل اسے مانے یا نہ مانے۔ چنانچہ اس گھنے درخت کے نیچے لی جانے والی بیعت کو اسلامی تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں بیعت کو سراہا ہے۔ قرآن کی سورہ الفتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے اپنی خوشنودی اور رضامندی کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب مومنین نے اس درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی تو اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ یہ جانتا ہے کہ مومنین کے دل میں کیا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خلوص سے مالا مال ہے، لہٰذا ان پر ایسی چیزیں نازل کی جو ان کے دلوں کو تسکین کا سبب بنے، اور اس بیعت کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح اور نصرت سے نوازا۔ الغرض چونکہ مسلمانوں نے حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بے مثال وفاداری اور فرمانبرداری کا ثبوت فراہم کیا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک بڑے انعام سے نوازا، اور وہ بڑا ایمان دراصل فتح خیبر تھی، جس کے بارے میں ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔